حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی شادی کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ذلیل القدر نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھے جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ آپ کو انسانوں، جنات، پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دی گئی تھی۔ ہوا آپ کے حکموں سے چلتی تھی اور جنات آپ کے لیے بڑے بڑے کام انجام دیتے تھے۔ اسی زمانے میں یمن کے علاقے سبا میں ایک عظیم سلطنت قائم تھی جس کی حکمران ایک عورت تھی جسے تاریخ میں ملکہ بلقیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ نہایت ذہین، سمجھدار اور دور اندیش حکمران تھی۔ اس کی قوم خوشحال تھی، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد پرندہ نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے؟ اگر وہ بغیر کسی عذر کے غائب ہو تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور عرض کیا، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جسے آپ کو علم نہیں۔ میں سبا سے آیا ہوں اور وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اسے بڑی طاقت اور شان و شوکت حاصل ہے۔ اس کا ایک عظیم تخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہدہد کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خبر کی تصدیق کرنا چاہی۔ آپ نے ایک خط لکھا اور ہدہد کو حکم دیا کہ اسے ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ خط میں لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد وہ خط لے کر گیا اور ملکہ بلقیس کے سامنے ڈال دیا۔ جب ملکہ نے خط پڑھا تو اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا، میرے پاس ایک نہایت اہم خط آیا ہے۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں مجھے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ملکہ بلقیس نے اپنے مصریوں سے رائے طلب کی۔ درباریوں نے کہا، ہم طاقتور ہیں اور جنگ کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بلقیس ایک عقل مند حکمران تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جنگ تباہی لاتی ہے۔ اس نے پہلے معاملہ کو سمجھنے کا فیصلہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف قیمتی تحائف بھیجے۔ جب تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ تمہارے دیے ہوئے مال سے کہیں بہتر ہے۔ پھر آپ نے ایلچیوں کو واپس بھیج دیا اور پیغام دیا کہ اگر وہ حق قبول نہ کریں گے تو ایک عظیم لشکر کے ساتھ ان کے پاس آئیں گے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ بلقیس آ رہی ہے تو آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، تم میں سے کون اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟
ایک طاقتور جن نے عرض کیا، میں آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ تخت لے آؤں گا، لیکن یہ ایک شخص، ایسے شخص جس نے کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خاص علم تھا، عرض کیا میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملکہ بلقیس کا عظیم تخت لمحوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ تخت کی شکل میں کچھ تبدیلی کر دی جائے تاکہ دیکھا جا سکے کہ ملکہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے غور سے دیکھا اور جواب دیا، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس جواب سے اس کی ذہنیت ظاہر ہوئی کہ اس نے یقین کے ساتھ بھی نہیں کہا اور انکار بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد اسے ایک شاندار محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا اور نیچے پانی بہا ہوا نظر آتا تھا۔ جب بلقیس نے اسے دیکھا تو اسے پانی سمجھ کر اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ شیشے سے بنایا گیا محل ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بلقیس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں جنہیں اللہ نے عظیم معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تب اس نے عاجزی کے ساتھ کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے اسلام قبول کرتی ہوں۔ ملکہ بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور شرک سے توبہ کر لی۔ اسلامی روایات اور تاریخی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے اسے اپنی سلطنت میں عزت و احترام کے ساتھ رکھا اور بعض روایات میں ہے کہ اسے سبا کی حکومت پر برقرار رکھا گیا۔ تاہم قرآن مجید میں ان کی شادی کا وجہ ذکر موجود نہیں، اس لیے شادی کی تفصیلات تاریخی روایات سے معلوم ہوتی ہے نہ کہ قطعی قرآنی نص سے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سی سبق ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حق بات سامنے آ جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ ملکہ بلقیس ایک طاقتور حکمران تھی، لیکن جب اس پر حقیقت واضح ہو گئی تو اس نے تکبر نہیں کیا بلکہ سچائی کو قبول کر لیا۔ دوسرا سبق یہ کہ عقل اور دانائی انسان کو صحیح فیصلے تک پہنچاتی ہے۔ بلقیس نے جلدی بازی میں جنگ کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ غور و فکر سے کام لیا۔ تیسرا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت و اقتدار عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے علم و حکمت سے نوازتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت اور حق کی فتح کا ایک روشن نمونہ ہے۔ جب ایک عظیم ملکہ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کیا تو اس کی زندگی بدل گئی اور وہ ایمان والوں میں شامل ہو گئی۔ یہی اس واقعے کا سب سے بڑا
پیغام ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالی ہم سب مسلمان کو راہ صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔